بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی محمد سلیم عثمانی اسپائر کالج چوکسر شہید میں آج ہمارا لیکچر ہے عقیدہ آسمانی کتابیں، عقیدہ الہامی کتب۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 5 عقیدے بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ اس میں جو لفظ ہے نا وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ، والکتاب سے مراد آسمانی کتابیں ہیں۔ آسمانی کتابوں کا تعارف ہوگا۔ اس سے پہلے ایک لفظ آسمانی عقیدہ آسمانی کتب، یہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، جیسے کہ ایمان بالکتب عقائد اسلامیہ میں سے ایک ہے۔ اسلام کے ایمان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ آسمانی کتب ہے۔ دلیل اور ثبوت اس کا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ 5 عقیدوں میں سے بھی ایک عقیدہ آسمانی کتب ہے۔ آسمانی الہامی کتب، یہ 2 نام ہیں، آسمانی اور الہامی۔ آسمان سے منزل من اللہ، اس کو ایک نام اور بھی دے دیں منزل من اللہ۔ منزل من اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام۔ منزل من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ کتابیں، یہ آسمانی کتابیں، یہ وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر نازل کی گئیں۔ ان کتابوں کو، ان صحیفوں کو الہامی کتب اور الہامی صحیفے کہا جاتا ہے۔ انہی کتب کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو راستہ دکھانے اور بتلانے کے لیے، ان کی زندگی میں رہنما مشغلہ، رہنما مسئلہ حل کرنے کے لیے جو کتابیں اتری ہیں، انہی کو الہامی کتابیں کہا جاتا ہے۔ الہامی کتابیں وہ 4 ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ صحیفے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مختلف اس کے اوپر مدلل علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو صحیفوں کی تعداد ہے، صحیفے کی تعداد، صحیفوں کی تعداد ہے 100 صحیفوں کی تعداد ہے، اور یہ یہی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ باقی 4 الہامی کتابیں جو بڑی کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز مشترکہ طور پر آپ سمجھ لیں، تمام آسمانی کتابوں کا موضوع کیا ہے؟ تمام آسمانی کتابوں کا موضوع، ہر ایک کتاب کا موضوع جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت، یہ یاد رہے، یہ 3 عقیدے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات اور ان کے ماننے والی ان امتوں پر یہ عقائد مشترکہ طور پر سب کے اندر موجود تھے۔ کسی نبی کی تعلیمات میں، اس کی امت کے اندر ان عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کی کمی نہیں تھی۔ 3 عقیدے، 100 صحیفے ہوں یا 4 الہامی بڑی آسمانی کتابیں ہوں، اور 1,24,000 انبیاء ہوں اور تمام رسولوں کی امتیں ہوں، سب پر یہ 3 عقیدے ضروری ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس کے بعد مشہور آسمانی کتابیں،
4 بڑی مشہور آسمانی کتابیں جو آسمان سے اتری، ان میں سے پہلی کتاب ہے جس کا نام ہے تورات، اور اس کتاب کو توریت بھی لکھا جا سکتا ہے۔ دونوں طرف سے پڑھنا اور دونوں طرف سے لکھنا املاء کے اعتبار سے، الفاظ اور قول کے اعتبار سے دونوں طرف سے جائز ہے، تورات اور توریت، جس کا معنی ہے قانون، قاعدہ کلیہ۔ اور یہ تورات جو کتاب ہے، یہ لفظ تورات یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور روشنی ہے، ونور، ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ تورات کے اندر، تورات کے ماننے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت بھی رکھی ہے اور روشنی بھی رکھی ہے۔ تورات ایک عظیم اور عمدہ موسیٰ کلیم اللہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السبع الطوال، 7 لمبی قرآن مجید کی بڑی عظمت اور فضیلت والی صورتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو تورات کے بدلے میں عطا کی ہیں۔ تو تورات کتاب خود ایک عمدہ کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے حصے میں ہے۔ بنی اسرائیل جو لوگ تھے، بنی اسرائیل والے اسرائیلی، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کی، بڑی بڑی چینجیں کی، اور بہت ساری تبدیلیاں کرنے کے بعد انہوں نے اس تورات کے اندر اس کی تقسیم میں اسی تورات کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ 5 حصے کون سے ہیں؟ نمبر 1، اسی تورات کے ایک حصے کا نام، اسی کتاب کے ایک صحیفے مصحف کا نام، اسی کتاب کا دوسرا نام کچھ لوگوں نے اپنی منشا کے مطابق تحریف کر کے، تغیر تبدل کر کے انہوں نے ایک نام رکھا ہے پیدائش، دوسرا نام رکھا انہوں نے خروج، اور تیسرا نام انہوں نے رکھا کتاب کا گنتی، اور چوتھا نام انہوں نے رکھا احبار، اور 5واں نام ان لوگوں نے رکھا استثناء۔ تورات کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کتاب کے اندر تبدیلیاں کی، تحریفات کی، چینجنگ کی، کیونکہ یہاں ایک جملہ کہنا ضروری ہے، اللہ نے آسمان سے اپنی طرف سے منزل من اللہ کتابوں میں سے اللہ نے نبیوں کو دی، رسولوں کو دی، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی، وقت کے نبی اور رسول کو دی اور اس کی امت کو دی۔ آگے امتوں نے اس میں بڑی چینجنگ لائی اور اس میں کافی زیادہ چیزیں چینج کر دی۔ تو یہ چینج کر کے 5 نام، نمبر 1 پیدائش، نمبر 2 خروج، نمبر 3 گنتی، نمبر 4 احبار، نمبر 5 استثناء، ان 5 کتب کو ایک نام دیا گیا ہے اسفار خمسہ۔ اسفار خمسہ، اور دوسرا نام اسی کو، انہی 5 کتابوں کو دوسرا نام دیا گیا ہے خمسہ موسوی۔ موسوی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب۔ جب بنی اسرائیل کے گروہ ہو گئے تو انہوں نے اپنی کتاب کو سچا کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے وہ پیدائش ہے یا احبار ہے یا استثناء،
جو ہمارے پاس ہے نا وہ اصل ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ اور یہ ہر ایک قوم نے ان 5 کتابوں کو پھر ایک مشترکہ اور اجماعی نام دیا، وہ نام ہے خمسہ موسوی یا اسفار خمسہ۔ اس کے بعد تورات کا موضوع کیا ہے؟ تورات کے اندر ہے کیا؟ تورات میں کن چیزوں کی تعلیمات زیادہ تھی اور کن چیزوں کے اوپر وہ کتاب موجود تھی؟ وہ فقہ من تفقہ، فقہ ایک سمجھ اور بوجھ کا نام ہے، وقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے مسائل، حالات حاضرہ کے موافق اور مطابق اور مناسب کے مسائل۔ یہ تورات کا مختصر تعارف جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد ہے دوسری کتاب جس کا نام ہے زبور، یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ زبور بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے نغمہ یا گیت، نغمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق لحن داودی کا لفظ بولا جاتا ہے، لحن داودی۔ ان کی آواز، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت کمال کی آواز دی تھی۔ یہ آواز ایک جادو ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بیان کے اندر ایک جادو ہوتا ہے، اور زبان کے الفاظ کی خوبصورتی اور شائستگی اور لحن اور آواز کے اندر کمال اور جمال، اسی کو کہتے ہیں نغمہ یا گیت۔ اور اگر عربی زبان میں ہم زبور کا لفظ کا ترجمہ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے موٹے حروف سے لکھی گئی کتاب۔ عربی کے اندر زبور کا ہم عربی کے اندر اس کا معنی موٹے حروف سے واضح لکھی گئی کتاب۔ قرآن مجید میں اس کتاب کا بھی ذکر ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زبور دی تھی۔ کتابوں میں سے ایک جو کتاب ہے وہ زبور دی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ زبور کا موضوع کیا ہے؟ زبور کا موضوع دعائیں اور مناجات، اللہ سے مانگنے کے طریقے اور التجا کرنے کا انداز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب زبور کے اندر یہ تعلیمات دی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے انجیل۔ انجیل کا مختصر تعارف، انجیل بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی جس کا مطلب ہے خوشخبری، مبشر کتاب، خوشخبری دینے والی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں انجیل کتاب کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ موجودہ بائبل کے 2 حصے ہیں۔ اسی کتاب کو، انجیل کو، بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ بائبل کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا نام ہے عہد نامہ قدیم اور دوسرے کا نام ہے عہد نامہ جدید۔ قدیم کا معنی ہے یہ عہد معاہدہ، یہ کتاب جو اللہ نے بھیجی ہے یہ پرانی کتاب ہے۔ دوسری کتاب کا نام رکھ دیا عہد نامہ جدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی انجیل بائبل کتاب کی حفاظت نہ کر سکی۔ جب اس کی حفاظت نہ ہوئی تو اس وقت اس دور کے لوگوں نے مشاورت کر کے یہ بات طے کی کہ جو کتاب تحریف ہو گئی، فرمایا یہ جو پرانی کتاب ہے اس کا نام رکھ دو عہد نامہ قدیم، جو موجودہ وقت کی کتاب ہے اب ہمارے پاس نیو ایڈیشن میں اس کا نام رکھ دو عہد نامہ جدید، نئے زمانے کی نئے عہد نامہ۔ جبکہ اسی طرح اسی کتاب کے اندر اور بھی چینجنگ ہوئی، تحریفات کا زور ہوا،
وقت کا شور ہوا، لوگوں نے اپنی اپنی ضروریات کے موافق مطابق اور مناسب اس کتاب میں چینجنگ لائے، تبدیلیاں کی، تو کہتے ہیں جب کہ اب اناجیل، ان اناجیل کو، انجیل کی جمع اناجیل ہے، اناجیل اربع، نمبر 1 انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، یہ 4 انجیل کی کتابیں موجودہ وقت کے اندر، یہ 4 کتابیں اب پائی جاتی ہیں۔ اسی ایک انجیل جو بائبل کتاب ہے، اسی کے یہ 4 حصے ہو چکے ہیں، یا 4 کتابیں الگ الگ ہیں تو ان کے نام الگ الگ یہ موجود ہیں۔ انجیل کتاب کا موضوع جو ہے وہ اخلاقی تعلیمات ہیں، اخلاقیات کے اوپر بات چیت ہے۔ صحیفے اور آسمانی کتابیں، آسمانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل۔ تورات کتاب جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ 3 بڑی آسمانی کتابیں ہیں۔ اس کے ساتھ آخری الہامی کتاب وہ ہے قرآن مجید۔ اب ہم اس کے بعد قرآن مجید کا تعارف پڑھیں گے، اس سے پہلے ایک حکم سمجھ لیں۔ وہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے ان تمام کتابوں کے بارے میں، آسمانی کتابیں اور صحیفے جو اترے تھے، جب اترے تھے وہ صحیح تھے۔ اب اس دور میں لوگوں نے چینج کیا ہے، لیکن اللہ نے جو تعلیمات دیں، کتابیں دیں، وہ صحیح تھی۔ وقت کے نبی پر اتری وہ صحیح تھی، اس وقت کے لوگوں نے جب تحریفات نہیں کی اس وقت بھی صحیح تھی۔ اترنے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے میں، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی نے اس میں قیل قال، حیل حجت، اعتراض یا شک و شبہ کی گنجائش کی، یا اس میں سوچا یا شک کیا کہ ہم اس کی کتاب کو نہیں مانتے، یا تورات، زبور، انجیل میں سے ہم کسی ایک کتاب کو نہیں مانتے، اگر اس میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلام میں کامل مکمل اکمل ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان پہلے لایا جائے، اور قرآن مجید پر ایمان بھی لائے جائے اور عمل بھی کیا جائے۔ قرآن مجید میں آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل بسبب اس کے جو ہم نے، آپ یہاں الیکا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر جو کتاب ہم نے اتاری اس پر ایمان لائے، یعنی قرآن پر، اور جو ہم نے کتابیں اتاری آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور صحیفے، ان پر ایمان بھی لائے، وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کیا تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے آسمانی کتب میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کرنے والا انسان مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف، اور اس کی تفصیل اور وضاحت باقی ہے۔ اسی کا ایک سوال بنتا ہے قرآن مجید کی اہم خصوصیات۔ یہ لانگ سوال 8 نمبر کا ہوتا ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے پڑھائیں گے، یہ خصوصیات کو ابھی رہنے دیتے ہیں۔ مختصر تعارف، قرآن مجید کا لفظ ہے قرأ یقرأ قراءً فہوا، اسی طرح قرأ یقرأ سے نکلا ہے، قراءۃ سے نکلا ہے۔ قرآن لفظ کا معنی ہے لغوی، جس کا معنی ہے پڑھی ہوئی کتاب۔ دوسرا معنی لکھا جاتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ لفظ قرآن، لفظ خود قرآن اسم بھی ہے اور مصدر بھی ہے۔ قرآن کا معنی پڑھنا، اگر مصدر کے معنی میں کریں گے تو قرآن کا معنی ہوگا پڑھنا، اگر اسم مسمى بہ کے معنی میں ہوگا تو جس کے معنی ہوگا پڑھی ہوئی کتاب۔ اس
قرآن کی اصطلاحی تعریف، قرآن مجید وہ کلام ہے جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعہ سے 23 سال میں تواتر کے ساتھ، 23 سال میں وقت کی ضرورت کی بنیاد پر بغیر کسی شک و شبہ کے اس کو تسلیم کرنا، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اسماء القرآن، قرآن مجید کے کچھ ذاتی نام ہیں، کچھ صفاتی نام ہیں۔ کچھ نام قرآن مجید کے قرآن کے اندر موجود ہیں جن کو ہم نے جن کی ایک ہیڈنگ دی ہے اسماء القرآن کی۔ اسماء القرآن کے ذاتی نام حضرت علامہ، ہمارے پاس پوری دنیا کے سب سے بڑے مفتی محمد تقی عثمانی، وہ فرماتے ہیں اسماء القرآن کے ذاتی نام جو ہیں قرآن مجید میں جو موجود ہیں، القرآن، الفرقان، التنزیل، الذکر، الکتاب، اور اس کے علاوہ باقی جو نام ہیں وہ صفاتی ہیں۔ اور صفاتی ناموں میں سے کچھ نام میں نے آپ کے سامنے نوٹ کر دیے: حکیم، مجید، مبارک، العزیز، مبین اور کریم۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ ہے جو ہے معلومات قرآنیہ، قرآن مجید میں اس کی معلومات، اس کے مطابق قرآن مجید کا مدت نزول 23 سال ہے۔ نبوت کے بعد جب نبوت کا اللہ نے تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سرفراز فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 40 سالہ اور بعد کے 23 سالہ کل مدت بنتی ہے عمر 63 سال۔ 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 23 سال میں سے 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں۔ تو قرآن مجید مکہ میں بھی اترا اور مدینہ میں بھی۔ جو مکہ میں اترا ہے وہ 86 صورتیں ہیں، 86 صورتیں مکی، ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ جب مدینہ میں حضور ہجرت کر کے آئے تو جو صورتیں مدینہ میں اتری ہیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے مدنی، وہ ہیں 28 صورتیں، 28 صورتیں۔ تو مدت نزول قرآن مجید کا 23 سال ہے۔ کل آیات مشہور روایات اور تعداد کے مطابق مشہور جو موجود ہیں وہ ہیں 6666۔ تحقیقات کے بعد جو آیات کی تعداد بتائی گئی ہے وہ ہے 6236۔ اور یہ آپ اگر اس طرح MCQs آ جائے 6666 اور 6236 کی، تو پھر آپ نے 6236 کی حصہ معروضی کو ٹیک کرنا ہے۔ اگر دونوں نہ ہوں، ایک ہو 6236 ہو تو پھر اسی کو ٹیک کرنا ہے۔ اگر 6236 نہ ہو مد مقابل میں اور 6666 ہو تو پھر 6666 کو ہی آپ نے ٹیک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے کل پارے 30 ہیں اور صورتیں 114 ہیں، اور قرآن مجید کے رکوع 558، اور قرآن مجید کی منزلیں 7 ہیں۔ سجدہ تلاوت قرآن مجید کے 14 ہیں۔ کاتبین وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو، قرآن کو نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے، ان کی تعداد 40 ہے۔ سب سے بڑی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ ہے۔ سب سے قرآن مجید کی چھوٹی سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی آیت دین، دین کا معنی قرض، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ آیت دین ہے اور یہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ وہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ بغیر بسم اللہ کے قرآن مجید میں کون سی صورت ہے؟ وہ سورۃ التوبہ ہے۔ اور ایسی صورت جس کے اندر بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے وہ سورۃ النمل ہے۔ میں اسی آسمانی کتب کا تعارف اور اسی میں قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی اہم خصوصیات یا قرآن مجید کے چند اوصاف کاملہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان کروں گا۔ اب میں اجازت طلب کروں گا۔ جزاکم اللہ واحسن جزا، محمد سلیم عثمانی۔